بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ ہم نے اصول فقہ میں نصوص کے فہم کے لیے جو اصولی اور لغوی قواعد ہیں ان کا آغاز کیا تھا کہ نصوص سے مسائل کے استنباط اور استخراج کے لیے جو اصول اور قواعد استعمال ہوتے ہیں ان کی پہچان ایک طالب علم کے لیے اور فقہ میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. اور ہم اس اصول میں تھے. اب چوتھا قاعدہ وسعت کے لحاظ سے الفاظ کی اقسام. وسعت کے الفاظ سے الفاظ کی اقسام سے مراد یہ ہے کہ بعض الفاظ کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے اور بعض کا محدود ہوتا ہے. یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنے مفہوم کے تمام افراد کو شامل ہوتے ہیں. یہ عام کے نام سے آپ نے اس کی بحث پڑھ لی ہے. عام، عام کی تعریف، عام کے الفاظ، اس کی مثالیں وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں. اور دوسرے کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا معنی تمام افراد کو شامل نہیں ہوتا بلکہ بعض افراد تک محدود ہوتا ہے. یہ سب آپ نے عام کی بحث پڑھی ہے. یہ ہم خاص سے اب آغاز کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. خاص سے کیا مراد ہے؟ خاص سے مراد وہ لفظ ہے جو ایک معلوم و متعین میں نے چند ایک افراد جو بالکل متعین ہوں اور جن کی تعیین ہو چکی ہو، جن کو طے کر دیا گیا ہو. متعین طے شدہ اشیاء کہتے ہیں. جو ایک معلوم اور طے شدہ فرد یا چند معلوم و متعین افراد پر دلالت کرتا ہے. کسی ایک معلوم یا طے فرد پر یا ایک سے زائد معلوم اور متعین افراد پر جو دلالت کرے اسے خاص کہیں. یعنی وہ تمام افراد کو شامل نہیں ہوتا. جیسے عام تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، خاص ایسا نہیں ہوتا. اور تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ عام میں جو بہت سے افراد شامل تھے ان میں سے ایک معلوم و متعین فرد یا چند معلوم اور متعین افراد کو اس میں سے نکال دیا جائے. جیسے آپ اس کی شروع سے ہی مثال سمجھ لیں تاکہ بات آسان ہو. جیسے آپ کہتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، جاء القوم الا زید، کہ لوگ ہیں سوائے زید. آپ نے زید کو نکال دیا، زید کو الگ کر دیا اور باقی افراد پر آپ نے محدود کر لیا آمد کو یا افراد کے آنے کو. تو جب آپ چند افراد پر ایک کام کو محدود اور خاص کر لیتے ہیں، اسے ہی تخصیص یا خاص کہتے ہیں. کہ عام کے تمام افراد میں سے معلوم یا متعین فرد یا چند معلوم و متعین افراد کو اس کے حکم سے نکال دیا جائے. جیسے جاء القوم، القوم یہ عام ہے، ساری قوم آئی. پھر آپ نے کہا الا زید، آپ نے ایک معلوم فرد کو یہاں سے نکال دیا اور آپ نے آنے کو یا آمد کو، جاء کو باقی افراد تک محدود اور مخصوص کر دیا. یا اس کا مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ عام لفظ سے متعلق جو حکم ہے وہ اس کے تمام افراد کا حکم نہیں ہے. یہ لفظ عام سے متعلق جو حکم ہے اس میں تمام افراد مراد نہیں ہے بلکہ ان میں سے صرف ایک معلوم و متعین فرد یا چند معلوم و متعین افراد درکار ہے. جو ہم نے ایک لفظ بول کر حکم لگایا تو خاص کر کے ہم نے یہ واضح کیا کہ ہماری مراد سارے افراد نہیں تھے بلکہ فلاں فلاں افراد تھے اور دیگر کو ہم نے الگ کر دیا. اسے خاص کہتے ہیں. تو خاص کی تعریف یہ سمجھ آئی کہ عام سے تمام کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں جبکہ خاص میں تمام افراد مراد نہیں ہوتے، بعض افراد مراد ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور لفظ کے بہت سے افراد ہیں تو لفظ تو ان تمام کو شامل ہونا چاہیے نا. جیسے آپ کہتے ہیں القوم، قوم تو پوری ہے. الناس، لوگ تو سارے کے سارے ہیں. الناس میں تمام بنی نوع انسان آتے ہیں. اب جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں تو لفظ تو تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. اس لیے ضابطہ یہ ہے کہ لفظ کے سارے افراد ہی مراد ہوتے ہیں جب آپ لفظ بولیں. تو پھر چند افراد کو الگ کرنے کے لیے، ان کو خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے. جب کوئی دلیل ہوگی اور جب ہمارے پاس ایک علامت ہوگی تخصیص کی، تبھی چند محدود افراد پر حکم کو خاص کیا جا سکے گا. اور دلیل التخصیص یعنی وہ دلیل
جس کے ذریعے ہم عام سے کچھ افراد کو نکالتے ہیں، وہ دلیل کی تخصیص کی دلیل، یعنی جس دلیل کے ساتھ، جس لفظ کے ساتھ ہم خاص کرتے ہیں، یا تو ایک ہی جملے میں وہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کچھ افراد کو الگ کر دیتے ہیں، یا پھر تخصیص کے لیے جملہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تخصیص کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، مخصص منفصل اور مخصص متصل۔ مخصص متصل کیا ہے کہ خاص وہ عام کے جملے کا حصہ ہو، الگ سے جملہ نہ ہو۔ جیسے یہی آپ نے مثال وہی اسی کو دوبارہ سے سمجھ لے، جاء القوم الا زید، یہ ایک ہی جملہ ہے نا، یہ الگ الگ جملے نہیں ہیں۔ جاء القوم یہ مستثنا منہ، القوم مستثنا منہ، اور زید مستثنا ہے، اسی کو تخصیص کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں آپ نے تخصیص کر دی۔ تو مخصص وہ متصل وہ ہوتا ہے کہ جس میں تخصیص الگ جملے پر مشتمل نہ ہو بلکہ عام کے جملے کا حصہ ہو۔ اور دوسرا ہوتا ہے مخصص منفصل۔ مخصص منفصل یہ ہے کہ جو تخصیص کا جملہ وہ الگ ہو، عام کا جملہ الگ ہو اور تخصیص کا جملہ الگ ہو۔ جیسے پیچھے آپ نے مثال پڑھی ہے پچھلے سبق میں، اللہ نے فرمایا المطلقات یتربص والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 ماہواری تک عدت گزاریں۔ اب یہاں پر اس آیت میں بیان نہیں ہے کہ فلاں کیٹیگری کی یا فلاں نوعیت کی عورتوں کی بس یہ عدت ہے، لیکن قرآن کریم میں دیگر مقامات پر دلیل موجود ہے کہ سب کی سب متعلقہ کی یہ عدت نہیں ہے، بلکہ متعلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ وہ جملہ یہاں نہیں ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے۔ اسے کہتے ہیں مخصص منفصل، کہ تخصیص کا جملہ عام کے جملہ سے الگ ہو۔ یہاں پر پہلے آپ کے پاس سامنے عبارت میں مخصص متصل کی انہوں نے اقسام بیان کی ہیں۔ یہ 5 اقسام انہوں نے ذکر کی ہیں، دیکھیے ان کو۔ انہوں نے کہا تخصیص یا تو عام سے متصل کسی چیز سے ہوتی ہے، یعنی آپ یوں آسان لفظوں سے کہیے کہ جو جملہ تخصیص ہے وہ عام کے جملے کا حصہ ہو، اس سے الگ نہ ہو بلکہ اسی جملے، ایک ہی جملے میں عام بھی اور خاص بھی ہو۔ یا پھر اس سے منفصل، جدا یا الگ، یعنی جملہ تخصیص وہ عام کے جملہ سے الگ جملہ ہو، ایک جملے میں دونوں چیزیں نہ ہو، عام کا جملہ الگ ہو اور تخصیص کا جملہ الگ ہو۔ کسی چیز سے متصل مخصص یعنی تخصیص کرنے والی چیزوں میں سے 5 یہ ہیں۔ یہ مخصص متصل کی انہوں نے پہلے 5 اقسام بیان کی ہیں۔ تو مخصص متصل سے مراد کیا ہے کہ جملہ تخصیص عام کے جملے کا حصہ ہو، الگ سے جملہ نہ ہو۔ اس کے اقسام آپ کے سامنے ہیں۔ جن انداز میں تخصیص ہوتی ہے اس میں استثناء ہے، صفت ہے، غایت ہے، شرط ہے، اور یہ 4 اقسام انہوں نے ذکر کی، اور 5ویں انہوں نے منفصل بنائی ہے۔ 4 اقسام یہ ہیں اور 5ویں منفصل ہے۔ یہ 4 اقسام دیکھ لیجئے، مخصص متصل کی یہ 4 اقسام۔ پہلی قسم ہے استثناء۔ استثناء الا یا غیر وغیرہ، استثناء کے باقی حروف بھی آپ نے پڑھ رکھے ہیں، غیر، الا، غیر، ما، ادا، ما، خلا، حاشا وغیرہ۔ تو الا یا دیگر حروف استثناء سے جب آپ ایک ہی جملے میں مستثنی منہ سے کچھ افراد کو الگ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک تخصیص کی صورت ہے، یہ بھی تخصیص کی صورت ہے کہ آپ نے کچھ افراد کو الگ کر دیا۔ دیکھیے آیت ہمارے سامنے ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے کہا کہ جو پاک دامنوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کریں، ان کو 80 کوڑے مارو حد قذف کے، اور ان کی کبھی بھی شہادت قبول مت کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا، الفاسقون سے اللہ نے الا الذین تابوا کا استثناء کیا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو الا الذین تابوا یعنی الفاسقون میں صرف وہ رہتے ہیں جو توبہ نہ کریں، جو توبہ کر لیں وہ فاسقون میں نہیں رہتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم الفاسقون میں الف لام داخل ہو نا، الفاسقون پر جمع پر الف لام داخل ہو تو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، استغراق کے لیے، یعنی تمام کے تمام افراد فاسق ہیں جو بھی کسی پر تہمت لگائے۔ اس میں اللہ نے استثناء کیا ان لوگوں کا جو توبہ کر لیں، تو گویا توبہ کرنے والے الفاسقون سے الگ ہو گئے۔ یہ ہے استثناء کے ذریعے جو تخصیص ہوئی ہے۔
اور دوسری آسان مثال میں نے آپ کو دی، جال قوم الا زید، القوم سے آپ نے زید کو خاص کر دیا، اس کو الگ کر دیا. یہ پہلی قسم تھی، یعنی حرف استثناء کے ساتھ تخصیص. دوسری قسم بسا اوقات آپ ایک صفت لا کر بھی تخصیص کر دیتے، یعنی کلام میں کوئی صفت یا کوئی قید استعمال کرتے ہیں، صفت کہہ لیں یا قید کہہ لیں، وہ صفت اور اس قید کے ساتھ تخصیص حاصل ہو جاتی ہے کلام میں. جیسے آپ کے سامنے یہ آیت بطور مثال کے ہے، اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ تمہاری ربیبہ وہ جو تمہارے ہاں پرورش پائیں، من نسائکم اللاتي دخلتم بہن، النسائکم کی آگے صفت ہے اللاتي دخلتم بہن، ان عورتوں کی بیٹیاں جن سے تم نے دخول کیا، اللاتي دخلتم بہن. اب نساء میں تو ساری عورتیں آتی ہیں، یعنی جب بندہ کسی عورت سے نکاح کرے اور وہ پہلے سے منکوحہ ہو اور اس کی کوئی جوان بیٹی ہو جو اس کے ساتھ آئے، یہ حکم شرعی آپ کو پہلے واضح کیا گیا ہے. کسی عورت سے نکاح ہوا اور اس کی کوئی بیٹی بھی ہے جوان، اس کو ساتھ لے آئی. اگر کوئی آدمی نکاح کے بعد رخصتی سے یا دخول سے پہلے، یعنی جماع سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دے تو وہ اس کی بیٹی اس پر حرام نہیں ہوتی، یعنی وہ چاہے تو طلاق کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر اس عورت سے جماع کر لیا تو وہ اس کی بیٹی اب اس کی بیٹی بن گئی، اب اس پر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اس سے نکاح کرنا. تو یہاں پر اللہ نے پہلے ذکر کیا اب نسائکم کا. آیت کو یوں سمجھیے، اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، کہ تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں تمہاری گود میں، تمہاری بیویوں سے، یہ تمہاری بیویوں سے ہیں اور وہ کسی اور سے شوہر سے، تمہاری بیویوں کے کسی صاحب کا شوہر سے بیٹی پیدا ہوئی. اب نساء میں تو ساری عورتیں آتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام کی تمام عورتوں کی جن سے بندہ نکاح کرے ان کی کسی صاحب کا شوہر سے بیٹی ہے تو حرام ہے. لیکن اللہ نے خاص کر یہاں پر اللاتي دخلتم بہن، ان عورتوں کو جن سے تم نے جماع کیا، مراد جن سے جماع نہیں کیا ان کا حکم اس سے الگ ہے. تو یہ حکم نسائکم میں خاص ہے ان عورتوں کے ساتھ جن سے دخول ہوا. اس صفت نے نساء میں تخصیص پیدا کر دی کہ نساء میں عموم نہیں ہے، تمام کی تمام عورتوں کا حکم نہیں، تمام کی تمام آنے والی بیویوں کا حکم یہ نہیں ہے، بلکہ صرف ان کا حکم ہے جن سے دخول ہو، جن سے جماع ہو. تو صفت نے تخصیص کر دیا، صفت کہہ لیں یا قید کہہ لیں. تیسری قسم مخصص متصل کی، غایت جسے حد کہتے ہیں. حد سے بھی بس اوقات شریعت ایک چیز کی حد لگا دیتی ہے، اور حد جب لگا دی جائے تو حکم ما بعد کا ما قبل سے مختلف ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اپنے سر نہ مڑواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، یہاں پر حج کے موقع پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب قربانی ہو جائے پھر سر مڑواؤ. یہ 10 ذی الحجہ کو جب حاجی قربانی کرتے ہیں تو ترتیب یہی ہے، ترتیب یہی ہے، لیکن یہ مستحب ہے کیونکہ نبی الاسلام نے اس میں تقدیم و تاخیر کی اجازت دی ہے. 10 ذی الحجہ کو جو کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی اس دن رمی جمرات بھی ہے، اور اس دن پھر بیت اللہ کا طواف افاضہ بھی ہے جو حج کا رکن ہے، اور اس دن قربانی بھی کرنی ہے اور سر بھی مڑوانا ہے. تو ترتیب میں قربانی کرنے کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے، اگر پہلے بھی ہو جائے تو اجازت ہے. خیر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ سر تب منڈواؤ، بال تب کٹواؤ جب، یا بال مت تب منڈواؤ جب تم نے قربانی کر لی. یہاں سر منڈانے کا حکم عام ہے جس کی ایک غایت کے ذریعے تخصیص کر دی گئی، اور وہ یہ کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے. پہلے اللہ نے فرمایا ولا تحلقوا رؤوسکم، سر نہ منڈواؤ، یہ حکم عام ہے. یہ بعد میں تخصیص ہوگی کہ تب منڈوا سکتے ہو جب قربانی ہو جائے، یعنی احرام کے بعد سر مت منڈواؤ، کیونکہ احرام کے بعد بال کاٹنا، بال مونڈنا وغیرہ یہ محظورات احرام میں سے ہے. احرام کے بعد جب احرام پہن لے انسان اور حج و عمروں کا آغاز کر دے تب اس کا جواز نہیں ہوتا سر منڈوانے کا یا بال کٹوانے کا، جب تک قربانی نہ کرے. 10 ذی الحجہ کو جا کر اس کا جواز بنتا ہے. تو یہاں پر پہلے عام حکم ہے کہ اپنے سر مت منڈواؤ، رؤوسکم میں تخصیص ہے، کوئی بھی سر مت منڈواؤ. اور پھر
یعنی عموم ہے پہلے، اور بعد میں تخصیص کر دی کہ جب قربانی ہو جائے پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک قید ہے، یعنی قید کے ساتھ حکم کو خاص کیا گیا، اور غائد کو آپ قید کہہ لیں، حد کہہ لیں۔ چوتھی قسم کہ بسا اوقات شرط کے ذریعے بھی تخصیص ہو جاتی ہے، شرط بھی تخصیص کر دیتی ہے، یعنی جب شرط پائی جائے گی حکم پایا جائے گا، شرط نہیں ہوگی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ جیسے یہ آیت ہے اب آپ کے سامنے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، تم پر فرض ہے جب کسی پر موت کا وقت ہے اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کرتا جائے، ان ترک خیرا۔ پہلے اللہ نے سب کے لیے کہا کتب علیکم، تم سب پر لازم، جب بھی تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتا جائے، لیکن ان طرح کا خیرن کے ساتھ پھر اس کو خاص کر دیا کہ مال ہو تبھی وصیت کرے گا۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی آیات میراث نازل نہیں ہوئی تھی، جب آیات میراث نازل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود وراثت کو تقسیم کر دیا۔ پھر وصیت اگر انسان کرنا چاہتا ہے یعنی مال میں تو کر دے، اور ون تھرڈ میں، ایک تہائی میں وصیت کا جواز ہے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، تب وصیت انسان کی اپنی مرضی پر آ گئی۔ غیر وارث کے لیے، ورثاء کے لیے تو وصیت نہیں ہو سکتی، ان کے لیے تو اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ تو غیر ورثاء کے لیے یعنی کسی ایسے رشتہ دار کے لیے جو وارث نہیں ہے، وراثت میں جس کا حصہ نہیں بنتا، قرآن کریم کی تعیین کے بعد، یا کسی دوست کے لیے یا کسی غریب کے لیے یا کسی رفاع عامہ کے کام میں یا مسجد میں مدرسہ میں انسان اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو ایک تہائی میں، تیسرے حصے میں اس کا جواز ہے، اور وہ بھی مال چھوڑنے سے۔ اگر مال نہیں تو کیا وصیت کرے گا؟ ویسے ہی میں نے کہا اس آیت کا حکم منسوخ ہے، اور اللہ نے آیات میراث نازل کر دی تو اب وصیت واجب نہیں، اپنی انسان کی مرضی ہے، چاہے تو کر لے، مستحب ہے فقط یا جائز ہے۔ اب یہاں پر وصیت کا حکم عام ہے، جس کی ان طرح کا خیرن کی شرط کے ذریعے تخصیص کر دی۔ پہلے تو وصیت کا حکم عام تھا، لیکن تخصیص کر دی کہ اگر مال چھوڑو تب وصیت ہے۔ اس کی دوسری سے آسان مثال ہے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا اس کے انہوں نے آگے مثال پیش کی ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ لازم ہے، لیکن اس کے لیے جو یعنی سفر کی استطاعت رکھتا ہو، جو ذات راہ رکھتا ہو۔ کل کا بدلے باز، بس اوقات کل کا حکم ہوتا ہے اور بعد میں بدلے باز کے ذریعے اس کی تخصیص، شاید یہ چھٹی قسم، انہوں نے پانچویں قسم بنائی ہے، یہ اوپر انہوں نے کہا تھا کہ پانچ قسمیں ہیں مخصص متصل کی۔ دیکھیے دوبارہ، متصل مخصص تخصیص کرنے والی چیزوں میں سے پانچ یہ ہیں: استثناء، صفت، غایت، شرط، اور کل کا بدلے باز۔ ایک کل کا بدلے باز کا اگر بات ہی بڑھائی ہے، اصل میں یہ بھی شرط میں ہی آ جاتا ہے کیونکہ من حروف شرط میں سے ہے۔ تو خیر پہلے کل افراد کا ذکر اور ان میں سے بعض افراد کو پھر خاص کر دیا جائے، ایک قسم الگ سے بنا لی، حقیقت میں پہلی قسم ہی کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو اس گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب اس آیت میں پہلے ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، الناس عام کا صیغہ ہے، تمام کے تمام لوگوں پر اللہ کا حق ہے، سب لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا۔ بعد میں اس کو خاص کر دیا من استطاع الیہ سبیلا کہہ کر، کہ سب کے سب لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ اس شرط کے ساتھ ہے، یہ میم کے اوپر زبر ہونی چاہیے اور نون کے نیچے کسرہ ہے، میم پر فتح اور نون کے نیچے کسرہ ہے۔ من استطاع لفظ ہے حقیقت میں آیت کا، یہاں پر اعراب کی غلطی ہے کتاب میں، تو من حروف شرط میں سے ہے، اس شرط کے ساتھ ہے، یعنی بیت اللہ کا حج کہ جو استطاعت رکھتا ہو سفر کے اخراجات۔ جی، تو الناس سے، الناس یہ عام ہے، اور اس سے من استطاع الیہ سبیلا کہہ کر کچھ افراد کو محدود کر دیا گیا، خاص کر دیا۔ اس آیت میں من استطاع الیہ سبیلا الناس کا بدل ہے، جو کہ الناس کل ہے، اور من استطاع الیہ سبیلا اس کا بدلے باز ہے، اور یہ اس کا باز ہے۔ الناس کا بدل ہے جو کل تھا، اور من استطاع الیہ سبیلا اس کا بدلے باز ہے۔ اس تخصیص کے بعد حج اسی پر فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جی، تو یہ ہیں جس کو مخصص متصل کہتے ہیں، یعنی مخصص متصل ہم نے بتلایا، پہلے ہم نے بات واضح کی کہ تخصیص کا مفہوم کیا ہے، کہ عام کو بعض افراد تک محدود کر دینا۔
اور پھر یہ واضح کیا کہ اصل یہ ہے کہ لفظ اپنے تمام افراد پر دلالت کرتا ہے، لیکن کچھ افراد کو تک محدود کرنے کی دلیل چاہیے۔ تو دلیل بسا اوقات ایک ہی جملے میں ہوتی ہے، اسے مخصص متصل کہتے ہیں، اور وہ دلیل استثناء ہو سکتی ہے، صفت، غایت، شرط یا بدلے باز وغیرہ۔ اور دوسری قسم ہے مخصص منفصل۔ مخصص متصل کے بعد تخصیص کی دوسری صورت ہے جسے کہتے ہیں مخصص منفصل، یہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔ مخصص منفصل یہ ہوتا ہے کہ ایک جملے میں عام حکم ہوتا ہے، وہاں پر تخصیص نہیں ہوتی بعض افراد کی، یہ تخصیص کسی اور جملہ میں ہوتی ہے۔ یہ لکھا ہے آپ کے سامنے، منفصل یعنی جدا یا الگ۔ مخصص سے مخصص منفصل سے مراد یہ ہے، یعنی منفصل مخصص سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ پر ہو، چاہے کسی آیت میں یا کسی حدیث میں یا اجماع میں یا قیاس میں، یعنی آیت میں یا کسی نص میں حکم عام ہو اور کسی دوسری جگہ پر اس کی تخصیص ہوئی ہو، اور وہ تخصیص یعنی قرآن کریم کی آیت سے بھی ہو سکتی ہے یا کسی حدیث سے بھی ہو سکتی ہے یا اجماع یا قیاس سے بھی، یعنی اگر جائز ہو یا ممکن ہو تو ان تمام ادلہ سے تخصیص ہو سکتی ہے۔ الگ آیت کے ذریعے آیت کی تخصیص، اس کی مثال یہ آیت ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن، المطلقات یہ لفظ عام ہے، اس میں تمام کی تمام مطلقات آتی ہیں، کوئی چھوٹی ہے، کوئی عمر سیدھا ہے، کوئی ماہواری کی عمر میں ہے یا ماہواری کی عمر میں نہیں ہے، چاہے وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے، تمام کی تمام اس میں آتی ہیں۔ المطلقات کے مفہوم میں سب طلاق یافتہ عورتیں شامل ہیں۔ یہاں پر آیت کا یہی معنی ہے کہ تمام کی تمام متعلقہ عورتیں وہ 3 ماہواری عدت گزاریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کو ماہواری آتی نہیں ان کے پر یہ آیت کیسے صادق آئے گی؟ جیسے حاملہ ہے اس کو ماہواری نہیں ہوتی، تو دوسری آیت میں اس کا حکم آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حمل، اس سے معلوم ہوا کہ جو حمل والی اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اسی طرح اس کی تخصیص المطلقات کی ان عورتوں کے ساتھ بھی ہو گئی کہ جو غیر مدخولہ ہوں، جن سے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی یا جماع نہیں ہوا، تو ان کی کوئی عدت ہی نہیں ہوتی۔ اگر بغیر رخصتی کے یا بغیر جماع کے انسان طلاق دے دے تو عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ جب آگے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے اور اس سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر المطلقات کا لفظ اگرچہ عام تھا لیکن دیگر آیات سے اس کی تخصیص ہو گئی، اسے کہتے ہیں مخصص منفصل، کہ تخصیص کرنے والا جملہ وہ عام کے جملہ سے الگ ہے۔ الگ آیت کے ذریعے تخصیص کی مثال یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق پانے والی عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں، یعنی عدت گزاریں۔ انتظار کرنے سے مراد ہے عدت گزاریں۔ یہ حکم عام ہے جو ہر طلاق پانے والی عورت کے لیے ہے، لیکن دو دوسری آیتوں سے اس کی تخصیص ہو گئی ہے، بلکہ 3 آیتوں سے، تیسری کے میں بعد میں ذکر کروں گا، 2 یہاں پر آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت، حاملہ کی عدت وہ کہ وہ وضع حمل کر لیں، انہیں اولاد پیدا ہو جائے تب ان کی عدت پوری ہوگی۔ المطلقات سے یہ خاص ہو گئی۔ اور دوسری یہ، اللہ نے فرمایا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اگر تم کسی عورت سے نکاح کرو مومنہ سے اور اس کو جماع سے پہلے طلاق دے دو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے کہ تم عدت شمار کرو یا اس میں رجوع کر سکو۔ اور تیسری آیت میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وہ ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اس آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو جائیں، جو عمر سیدھا ہو جائیں، تو ان کی عدت ہے 3 مہینے، 3 ماہواری نہیں، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور اسی طرح جن کو بھی حیض کا آغاز ہی نہیں ہوا، ان کو نومری میں طلاق ہو گئی، ان کو بھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، ان کی عدت بھی 3 ماہ ہوگی۔ اب 3 مہینوں میں اور 3 ماہواریوں میں فرق ہے۔ ماہواری تو 3 ماہواریاں یعنی وہ تو 2.5 مہینوں میں یا اس سے پہلے بھی پوری ہو سکتی ہیں، جیسے اگر طہر کے آخر میں عورت کو طلاق دی جائے، اگلے دن اس کی ماہواری کا یا مینسز کا آغاز ہو جائے تو اس کی عدت شروع ہو گئی ہے۔
اب یہ ایک مینسز آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، تیسری مرتبہ آئیں گے، تو 2 ڈھائی ماہ میں بھی عدت پوری ہو سکتی ہے، جو ماہواری کے ساتھ، جو مینسز کے ساتھ۔ اصل یہ ہے کہ عدت قروء کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ماہواری کے ساتھ اور حیض کے ساتھ۔ لیکن اگر عورت حیض کی عمر میں نہ ہو یا حیض کی عمر سے گزر جائے، اگر اس کی طلاق ہو، تو اس کو پھر 3 ماہ عدت گزارنا پڑتی ہے۔ 3 ماہ عدت الگ ہے، 3 ماہواریاں الگ۔ اس لیے غلط فہمی ہے لوگوں کی، کہ کہہ دیتے ہیں کہ مطلقہ کی عدت تین تین مہینے ہے۔ 3 مہینے عدت نہیں ہوتی، 3 ماہواری عدت ہے۔ ہاں، ماہواری کی عمر میں عورت نہ ہو، اگر بہت چھوٹی ہے یا اس عمر سے آگے بڑھ گئی ہے، تو پھر عدت ہوتی ہے 3 مہینے۔ تو یہاں پر پہلی آیت اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے، جو اللہ نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ متعلقہ عورتیں وہ 3 قروء تک 3 ماہواریاں عدت گزارے۔ اب 3 آیتوں نے اس کی تخصیص کر دی۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، غیر مدخولہ کی کوئی عدت ہی نہیں ہے، اور صغیرہ یا آئسہ جو چھوٹی ہے یا حیض کی عمر سے مایوس ہے، حیض سے مایوس ہے جو بڑی عمر کی ہے، اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ یہ ہے مخصص منفصل۔ اسی طرح حدیث کے ذریعے بھی تخصیص ہو سکتی ہے، یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت ہو جس میں عام حکم ہو، قرآن کریم کی آیت میں عام حکم ہو اور حدیث اس کی تخصیص کر دے۔ حدیث کے ذریعے بھی تخصیص ہوتی ہے جبکہ حدیث صحیح ہو، جیسے یہ آیت عام ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی قرآن تمہیں میسر ہو، جو بھی آسان ہو، نماز میں اس کی قرات کر سکتے ہو۔ اب ما عام ہے، فقرؤ ما تیسر، جو بھی آسانی سے قرات چاہو کر لو نماز، یہ حکم عام ہے۔ اس کی تخصیص نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان سے کی، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو چاہو قرات کر لو، لیکن سورۃ الفاتحہ وہ خاص ہے، وہ لازم ہے۔ تو ماں کی تخصیص ہوگی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، کہ باقی قرآن وہ مستحب ہے پڑھنا سورۃ الفاتحہ کے بعد، البتہ سورۃ الفاتحہ کی قرات وہ لازم ہے۔ تو اس ماہ میں تو پورا قرآن آتا ہے، جو بھی قرآن میسر ہو پڑھ لو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی حدیث سے، اس ماہ کی تخصیص سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ مزید چاہیں تو، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے کہا محرم عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عمات، یہ سب محرم کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، مائیں بہنیں بیٹیاں، جو دیگر عورتیں جو جن سے نکاح حرام ہے۔ آخر میں اللہ نے کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح تمہارے لیے کرنا جائز ہے۔ ما وراء ذالکم، وہاں پر بھی ما کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کہ جو بھی ان کے علاوہ ہے۔ حالانکہ یہاں پر 2 محرم رشتوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، وہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر اضافہ کیا، آپ نے فرمایا کہ منع ہے کسی کی بھتیجی کے ہوتے اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا، یا بھانجی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح کرنا۔ ایک نکاح میں بھتیجی اور پھوپھو اور بھانجی اور خالہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے، یا بھانجی سے نکاح کیا تو اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی عورت کی بھتیجی سے نکاح کیا تو اس کی پھوپھو سے نکاح نہیں کر سکتے، یا اس عورت سے نکاح کیا تو اس کی بھتیجی سے نکاح۔ تو یہ 2 قسم کی عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یہ قرآن کریم کے عموم کی حدیث نے تخصیص کی۔ حنفی یہاں پر اس آیت میں قرآن کریم کی تخصیص کو نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حدیث قرآن کے عموم کی تخصیص نہیں کر سکتی۔ یہ پیچھے حناف کے اصولوں میں آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں اس لیے وہ سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھنا لازم نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ مطلق قرآن پڑھنا واجب ہے، کہیں سے بھی پڑھ لو، سورۃ الفاتحہ پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اور دلیل آپ کے سامنے یہ آیت ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ لیکن دوسری طرف وہ سب کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، حنفی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ عورت کے ساتھ اس کی بھتیجی یا بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے، اس کی تخصیص کر لیتے ہیں وہ خبر واحد سے، اس کو خبر مشہور کہہ کر یا اور ہیلے بہانے سے اس کی تخصیص کر لیتے ہیں۔ تو خیر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں ما عموم کا تقاضا کرتا ہے، لیکن حدیث نے اس کی تخصیص کی کہ قرآن کریم جہاں سے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن خاص سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، اور یہ ہمیں تخصیص حدیث سے معلوم ہوئی۔ اسی طرح اجماع کے ذریعے بھی تخصیص ہو سکتی کسی آیت کی۔
حالانکہ اجماع کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کسی دلیل پر اتفاق ہو جاتا ہے ساری امت کا یا تمام علماء کا، اس کو پھر اجماع کے ذریعے تخصیص کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اجماع کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دی ہے یا وصیت کی ہے۔ اب اس میں ساری اولاد شامل ہے، لیکن اگر اولاد میں سے کوئی غلام ہو تو غلام اپنے آقا کا وارث نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں اجماع، اس عام حکم کے بدریہ اجماع غلاموں کی تخصیص کر دی گئی، کیونکہ غلامی وراثت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح اجماع ہے کہ کافر مسلم کا وارث نہیں ہوتا، اگر نعوذ باللہ کسی کا کوئی بچہ یا اولاد میں سے کوئی کافر ہو تو اس کو وراثت نہیں ملتی، اس پر بھی سب کا اجماع اور اتفاق۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد میں اللہ نے تمہیں جو وراثت کے احکام جاری کیے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا وراثت کا، اب اولاد عام ہے، اور اس عموم میں غلامی کی اور کفر کی تخصیص ہوگی، جو غلام ہو یا کافر ہو ان کو وراثت نہیں ملتی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اور پیچھے حدیث سے دلیلیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے قیاس کے ذریعے بسا اوقات تخصیص ہوتی ہے، اور قیاس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ قرآن کی آیت کی بسا اوقات قیاس کے ذریعے تخصیص، جیسے اس آیت میں اللہ نے فرمایا الزانی تو والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت یا زانی مرد ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اس میں لونڈی پر غلام کو قیاس کرتے ہوئے اس کی تخصیص کر دی گئی ہے، اس لیے اسے 50 کوڑے ہی لگائے جائیں گے، کیونکہ دوسری آیت میں لونڈیوں کی حد آزاد عورتوں سے آدھی رکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر تو اللہ نے آزاد لوگوں کی حد ذکر کی نا، الزانی والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ آیت نہیں پیش کرنی چاہیے تھی، تخصیص اس آیت کی یہاں پر نہیں ہوئی، تخصیص ہوئی ہے دوسری آیت کی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے لونڈی کے بارے میں فرمایا فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا احسن فإن أتین بفاحشۃ، یہ 5ویں پارے کے شروع میں آیت ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، 5ویں پارے کے شروع میں ہے یہ، غالباً تیسری یا چوتھی آیت ہے 5ویں پارے کے بعد۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت ہے کہ فإذا احسن فإن أتین بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، کہ جب لونڈی شادی شدہ ہو جائے، اگر شادی شدہ ہونے کے بعد لونڈی بے حیائی کا یعنی بدکاری اور زنا کا ارتکاب کرے، انہیں آزاد عورت سے آدھی سزا ملے گی۔ اب شادی شدہ کی سزا تو رجم ہے، لیکن رجم تو آدھا نہیں ہوتا، رجم تو یہ ہے پتھر مار مار کے ختم کر دو، اور آدھا تو نہیں ہوتا کہ اس کو آدھا مار کے چھوڑ دو، تو رجم کا نصف نہیں ہوتا، اس لیے لونڈی کی سزا 50 کوڑے ہے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق جو اللہ نے فرمایا۔ اور لونڈی پر غلام کو قیاس کرتے ہیں، اس پہ سب نے قیاس کیا کیونکہ لونڈی اور غلاموں کے احکام ایک جیسے ہیں، تو لونڈی پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی کو حکم، غلام کو بھی وہ حکم دیا گیا جو لونڈی کا حکم ہے، اور حقیقت میں لونڈی اور غلام کا حکم وہ اس آیت سے مستثنا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ آپ کے سامنے جو آیت ہے دوبارہ اس کو سمجھ لیجئے، اس میں حکم عام ہے، الزانی الف لام عموم کے لیے ہے، الف لام عموم کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ہر زانیہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو، والزانی، اور الف لام الزانی پر یہ بھی استغراق اور عموم کے لیے ہے کہ ہر زانی کا حکم ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو، لیکن ہم ہر زانی اور ہر زانیہ کو نہیں مارتے، بلکہ قرآن کریم نے تخصیص کی ہے کہ لونڈی کو 100 کوڑے نہیں بلکہ اس کو 50 کوڑے مارو، اور پھر ہم نے لونڈی پر غلام کو قیاس کر لیا، تو یہ ہے قیاس کے ذریعے تخصیص، کہ لونڈی کا حکم تو قرآن میں ہے، غلام کا حکم نہیں ہے، تو غلام کا حکم 50 کوڑوں کا خاص اور الگ حکم وہ قیاس کے ذریعے ثابت ہوا۔ دوبارہ دیکھیے یہاں پر، اس میں لونڈی پر غلام کو قیاس کرتے ہوئے اس کی تخصیص کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اسے 50 کوڑے لگائے، یعنی لونڈی غلام کو 50 کوڑے ہی لگائے جاتے ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں لونڈیوں کی حد آزاد عورتوں سے آدھی رکھی گئی ہے۔ جی، تو لونڈی غلام کے احکام ایک جیسے ہیں، اس لیے یہاں پر تخصیص بالکل جائز اور صحیح ہے۔ باقی بلا وجہ قیاس کے ساتھ جہاں پر کوئی دلیل نہ ہو تو وہاں پر قیاس کے ذریعے کوئی تخصیص نہیں ہوتی، دلیل قیاس بھی دلیل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور یہاں پر دلیل کیا ہے کہ لونڈی اور غلاموں کے احکام ایک جیسے ہیں، تو جو لونڈی کا حکم ہے 50 کوڑوں کا، وہی غلام کا حکم ہے 50 کوڑوں کا۔ یہ تھی مخصص منفصل کی صورتیں، جب جب خاص کا جملہ عام کے جملہ سے الگ ہو، اسے کہتے ہیں مخصص منفصل، اور اس کی یہ صورتیں آپ کے سامنے ہیں۔
کہ مخصص منفصل بسا اوقات کوئی کسی آیت میں عام حکم ہوتا ہے اور کوئی آیت ہی اس کی تخصیص کر دیتی ہے، آیت کی آیت کے ذریعے تخصیص، یا بسا اوقات کسی آیت کی تخصیص حدیث کے ذریعے ہو جاتی ہے، جیسے آپ کے سامنے مثال ہے، یا اجماع یعنی سب علماء کا اتفاق ہوتا ہے کسی دلیل پر اور اس کے ذریعے کسی آیت کی تخصیص کرتے ہیں، جیسے مثال آپ کے سامنے، اور قیاس کے ذریعے بھی تخصیص ہوتی ہے، جیسے مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تخصیص کی دو اصول تھے۔ اصول کے ساتھ آپ دوبارہ اپنا ربط پیدا کیجیے۔ اصول یہ تھا کہ اصل یہ ہے کہ ایک حکم وہ تمام عام کے تمام افراد کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کچھ افراد کو محدود کرنا چاہتے ہیں تو دلیل چاہیے، اور دلیل کی ہم نے ساری بحث پڑھی ہے کہ دلیل التخصیص وہ عام کی جملے کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، جسے مخصص متصل کہتے ہیں، اور دلیل التخصیص بس اوقات عام کی جملہ سے منفصل بھی ہو سکتی ہے، اسے مخصص منفصل کہتے ہیں۔ میرے خیال میں بات کافی کلیئر ہو گئی، ہم نے کافی وضاحت اس کی کر دی ہے۔ آخر میں انہوں نے ایک وضاحت کی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، کہتے ہیں اس موقع پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی آیت کا سبب نزول اس میں مذکور عام حکم کی تخصیص نہیں کر سکتا۔ یہ عبارت پڑھ لیں، پھر میں آپ کو یہ اصول سمجھاتا ہوں۔ بلکہ اس حکم کا عموم برقرار ہی رہتا ہے۔ اس کی تعبیر علماء نے یوں کی ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہے، نہ کہ اس کے سبب کے خصوص کا۔ اب آپ اس کو سمجھیے، اگر کوئی آیت یا کوئی حکم شرعی کسی سبب سے نازل ہوا ہو، اور قرآن کریم میں بہت سے احکام اسباب سے نازل ہوئے ہیں، جیسے زہار کا حکم عربوں میں عام تھا کہ ایسے ہی اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہہ دیتے تھے لڑائی جھگڑے میں، انت علیہ کا ظہر امی، یہ عربوں میں عام سی بات تھی، اور ابھی اسلام میں زہار کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ سب سے پہلے ان کے شوہر نے اسلام میں زہار کیا، تو وہ اس کا مسئلہ پوچھنے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دیے کہ تو مجھ پر ایسے حرام جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے۔ اس میں حرمت اور ماں کے ساتھ تشبیہ دینا پڑتی ہے، تب حرام ہوتی ہے، ویسے زہار نہیں ہوتا، یعنی ویسے اگر کوئی آدمی بندہ کہہ دے اپنی بیوی کو، ویسے لغو اور فضول الفاظ بولنے نہیں چاہیے، ویسے کہہ دیتے آ کے آئے تو مجھے ماں جیسی لگتی ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یعنی جیسے کھانا پکانے میں یا عادت میں یا مسکرانے میں یا بات کرنے میں، کوئی لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، یا کہیں کہہ دیتے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں میری ماں کیا کہہ رہی ہے تو غصے میں لوگ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، یہ زہار کے الفاظ نہیں ہیں۔ ایسے الفاظ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، فضول الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ زہار ہوتا ہے کہ بندہ کہے انت علیہ کا ظاہر امی، جیسے میری ماں سے جمع مجھ پہ حرام، ایسے ہی تجھ سے جمع مجھ پہ حرام، جب ایسا کہے گا یہ زہار ہوگا۔ عربوں میں زہار عام کرتے تھے، ایسے ہی بس ڈانٹتے لڑائی جھگڑے میں، ہمارے ہاں یہ بات معروف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو قرآن کریم نے اس کا کفارہ بتلایا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں غلام آزاد کرنا ہے، آج کل غلام نہیں ہے تو غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے ہیں، 2 ماہ کے مسلسل روزے وہ رکھنے پڑیں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ میں 28ویں پارے کے شروع میں سب کچھ موجود ہے۔ تو خیر یہاں پر بیان کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، اس عورت نے آ کر آپ سے شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھے ایسے الفاظ کہے ہیں، تب آیات زہار نازل ہوئی تھی۔ اب اس سبب سے زہار کا حکم نازل ہوا۔ اب یہاں پر یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ یہ حکم اس عورت کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ سبب وہ اس کا واقعہ تھا۔ جب سبب بنتا ہے کوئی کسی حکم کے نازل ہونے کا تو اعتبار عام حکم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ اعتبار ہے کہ حکم ساری امت کے لیے ہے، حکم ساری امت کے لیے ہے، اور صرف ان افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی، اسے سبب نزول کہتے ہیں، جن کی وجہ سے کوئی حکم نازل ہو ان کو سبب نزول کہتے ہیں۔ تو سبب نزول اگرچہ یعنی خاص فرد ہوتا ہے، لیکن حکم تو عام ہوتا ہے، کیونکہ حکم میں عموم ہے۔ جب تک حکم کی تخصیص کسی کے لیے ثابت نہ ہو، ہم حکم کو کسی کے لیے خاص نہیں کرتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے لیے جو خصوصیات ثابت ہیں بس وہی ثابت ہے، اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ کوئی حکم خاص نہیں کر سکتے، باقی حکم جو ساری امت کے وہ آپ کے ساتھ وہ سارے احکام ثابت ہیں۔ یہ دوبارہ عبارت دیکھیے، آپ سمجھ آئے گی۔ اس موقع پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی آیت کا سبب نزول اس میں مذکور عام حکم کی تخصیص نہیں کرتا، یعنی اگر آیت میں حکم عام ہے
آیت کے اندر حکم عام ہے تو سبب نزول سے حکم خاص نہیں ہوتا کہ ہم اس افراد تک محدود کر دیں جن کی وجہ سے حکم نازل ہوا، بلکہ اس حکم کا عموم برقرار رہتا ہے، سب کے لیے اس حکم کا عموم برقرار رہتا ہے۔ اس کی تعبیر علماء نے یوں کرتے ہیں، علماء نے یوں کی ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عربی میں عام یہ عبارت ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہے، نہ کہ اس کے سبب کے خصوص کا، یعنی جو الفاظ شریعت نے اتاری وہ سب کے لیے ہیں، وہ حکم سب کے لیے ہے، اور خاص فرد کے لیے نہیں جس کے بارے میں حکم نازل ہوا۔ جی، اس کے بعد ہے عام کی دلالت اپنے افراد پر کیسی ہوتی ہے؟ تو عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہوتی ہے، یعنی وہاں پر تخصیص کا امکان ہوتا ہے۔ یہ دلالت العام کی بحث سے آگے شروع ہو رہی، اس کو الگ سے انہوں نے عنوان نہیں دیا۔ آپ یہ عنوان سمجھیے کہ عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہوتی ہے۔ ظنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ تخصیص کا امکان ہوتا ہے، تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اس کی دلالت اپنے تمام افراد پر قطعی نہیں ہوتی بلکہ ظنی ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی حکم عام نہیں جس کی تخصیص نہ ہوئی، ہر حکم کی تخصیص ہوتی ہے، کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس کی تخصیص نہ ہو، یعنی کچھ افراد کو نکالنا ہی پڑتا ہے اس حکم سے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا قرآن کریم کا عام حکم، اس سے بڑا کوئی عام حکم ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ، یہ بار بار آتا ہے قرآن میں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ ابھی حکم تو سب کو ہے، حکیم الصلاۃ کا خاص طور پر، زکوٰۃ تو صاحب نصاب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر اس کو بھی تخصیص کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں یا اس طرح جو پاگل ہیں ان کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ تو کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس کی تخصیص نہ ہوتی ہو، ہر حکم سے ایسے افراد کو نکالا جاتا ہے جو اس حکم کے اہل نہیں ہوتے، اور عموماً جو غیر مکلف ہے وہ تو خارج ہے ہر حکم سے ہی۔ تو جب شریعت کوئی لفظ عام جیسے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، یا اس کے علاوہ کل یا جمی کے جو بھی لفظ بولے جائیں، تو جو افراد وہاں پر مراد نہیں ہے وہ الگ ہی ہیں، جیسے کہ غیر مکلف مراد نہیں ہوتے کسی بھی حکم میں۔ تو معلوم ہوا کہ ہر عام کی تخصیص ہوتی ہے، تو جب ہر عام کے حکم میں تخصیص کا امکان ہے تو پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ عام کی دلالت اپنے تمام افراد پر ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ ظنی سے مراد ہے کہ پکی نہیں دلالت سب پر، اور ان میں سے بعض افراد کو حکم سے خارج کیا جا سکتا ہے، بعض افراد کو خارج کرنے کا امکان ہے، امکان موجود، احتمال موجود ہے۔ عام کی اپنے تمام افراد کو اپنے تحت لیے ہوئے یا کیے ہوئے ہونے پر دلالت، اور تخصیص ہو جانے کے بعد باقی رہ جانے والے افراد کو اپنے تحت لیے ہوئے ہونے پر دلالت ظنی۔ انہوں نے عبارت کو تھوڑا سا پیچیدہ بنا دیا، عبارت کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اور میں نے آپ کو سمجھا دی ایک بات، اس دو لائنوں میں انہوں نے دو باتیں کی، ان کو الگ الگ کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات یہ ہے کہ عام، جب شرع کو لفظ عام بولتا ہے اس کی دلالت اپنے افراد پر قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، ان میں سے بعض افراد کی تخصیص کا امکان ہے، چاہے شارع ان کی تخصیص بعد میں کرے یا پہلے کرے، عام کی تخصیص ہو سکتی ہے، اس لیے عام کی دلالت اپنے افراد پر ہمیشہ ظنی ہی ہوتی ہے۔ اصل میں یہاں پر انہوں نے حنفیوں کے موقف کا رد کرنے کی کوشش کی ہے بڑے مختصر الفاظ میں۔ حناف کا موقف شاید آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا، جب قبر بعد کو قبول کرنے میں حناف کی ہم نے شرائط ساری پڑھی تھی، وہاں پر حناف نے کہا تھا کہ عام کی دلالت اپنے افراد پر قطعی ہوتی ہے، وہ عام کی دلالت اپنے افراد پر قطعی، جیسے پیچھے ابھی جو مثال گزری ہے نا، فقرہ ما تیسر من القرآن، کہتے ہیں یہ ما قرآن کریم کا یہ خاص ہے، یعنی یہ اس کی دلالت قطعی ہے۔ اللہ نے قطعی طور پر فرمایا کہ جہاں سے بھی میسر ہو قرآن پڑھ لو، اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی دلالت قطعی ہے اپنے تمام افراد پر، تو تمام قرآن کریم پر اس کی دلالت قطعی ہے۔ تو حناف کا یہ موقف ہے، حناف کا یہ موقف ہے کہ عام کی دلالت اپنے تمام افراد پر قطعی ہوتی ہے، غنی نہیں ہوتی، اس طرح کی وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شریعت ایک دفعہ تخصیص کر دے تو پھر باقی ماندہ افراد پر اس کی دلالت ظنی رہ جاتی، پہلے قطعی ہوتی ہے لیکن جب تخصیص ہو جائے تو تخصیص ہونے کے بعد دیگر افراد پر اس کی دلالت ظنی رہ جاتی ہے۔ یہ بات بعد میں تفصیل میں آئے گی، میں پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ عبارت سمجھانے کے لیے۔ اس کی مثال وہ یہ پیش کرتے ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی، بلکہ میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ اللہ نے کہا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ،
ہم نے سوال اٹھایا کہ کچھ محرم عورتوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کے علاوہ سب عورتیں تم پر ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بہناف نے کہا کہ یہاں پر عام کی دلالت، ماں کی دلالت اپنے افراد پر قطعی نہیں ظنی، کیونکہ خود قرآن نے اس کی پہلے تخصیص کر دی ہے۔ کیا قرآن نے تخصیص کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ تو ماں کے عموم میں تو مشرکہ بھی آ جاتی ہے، تو مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ تخصیص ہو گئی، اب عام کی دلالت باقی افراد پر وہ عام کی دلالت باقی افراد پر ظنی رہ گئی۔ اب کہہ رہے ہیں اس کی تخصیص کہتے ہیں خبر واحد سے ہونے کا امکان ہے۔ لیکن جب ہم نے ان پر یہ اعتراض کیا کہ یہاں پر جب تم آتے ہو سورہ فاتحہ پڑھنے کے مسئلے میں، یہ جو آیت دوبارہ ہے آپ کے سامنے، جب سورہ فاتحہ کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم کا ماں بڑا خاص ہے اور اس کی دلالت بڑی قطعی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور قرآن کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہو، اور ہم اس کو خبر واحد کے ساتھ اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ یہ آیت آپ کے سامنے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہاں پر تخصیص نہیں تم لوگ کرتے۔ اور دوسری آیت میں جو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ گزشتہ عورتوں کے علاوہ تم سب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، وہاں پر تم حدیث کے ساتھ تخصیص کر دیتے ہو اور خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو الگ کر دیتے ہو۔ وہاں پر قرآن کریم کی تخصیص کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں خود قرآن نے ایک دفعہ قرآن کی تخصیص کر دی، جب قرآن نے ایک دفعہ تخصیص کر دی تو باقی ماندہ افراد پر، دیگر افراد پر پھر اس کی دلالت ظنی رہ گئی ہے، پھر عام کی دلالت قطعی نہیں رہی بلکہ ظنی ہو گئی ہے۔ اب جس کی چاہے وہ تخصیص کر لو، وہ خبر واحد سے بھی ہو جائے گی، قیاس سے بھی ہو جائے گی۔ اب آئیے اس عبارت کی طرف جو ہم جس کی بات کر رہے تھے۔ ہاں، عام کی اپنے تمام افراد کو اپنے تحت کیے ہوئے ہونے پر دلالت اور تخصیص ہو جانے کے بعد باقی رہ جانے والے افراد کو اپنے تحت لیے ہوئے ہونے پر دلالت ظنی ہے، یعنی چاہے پہلے عام کی تخصیص ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جیسے بھی ہو، آپ آسان الفاظ میں یوں کہیے، چاہے عام کی تخصیص ہو یا نہ ہو، جیسے بھی ہو، دونوں صورتوں میں ہی عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کچھ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پہلے اور بعد میں تخصیص کی، وہ اگر نہیں سمجھ آئی تو ریکارڈنگ سے آپ دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور چاہیں تو بعد میں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع بعد میں جا کے تھوڑا سا کھلے گا، بھی آپ کو پیچیدہ لگ رہا ہوگا۔ تو خیر یہاں پر مختصر بات یہ ہے کہ چاہے عام کی ایک دفعہ تخصیص ہو یا نہ ہو، عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہوتی، یعنی ہر حال میں ظنی ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا ظاہر لفظ ہے جو تعویل یعنی تخصیص وغیرہ کو قبول کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خاص کی اپنے متعین فرد یا افراد پر دلالت قطعی ہے، اور عام کی تخصیص اس فرد یا ان افراد کے حکم کو بیان کرنے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ جی، خاص کی دلالت اپنے افراد پر قطعی ہوتی ہے، جبکہ عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہوتی ہے۔ اب مثلا صرف اتنا بیان کیا، تو آپ مختصر اتنا ہی سمجھیے۔ ایک دو باتیں آپ لوگ سمجھ لیجیے یہاں پہ، یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے، لیکن میں انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ان کی وضاحت کر دوں گا اگر کچھ ضرورت رہی تو۔ یہاں پر جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہوتی، یعنی تخصیص کا امکان ہوتا ہے، چاہے اس کی ایک دفعہ تخصیص ہو یا نہ، ہر حالت میں عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہے، یعنی امکان تخصیص ہوتا ہے اور قطعی دلالت نہیں ہوتی، جبکہ خاص کی دلالت اپنے افراد پر قطعی ہوتی ہے۔ خاص کی دلالت، خاص میں تو آپ نے چند افراد کو یعنی محدود کر دیا نا، ان پر تو حکم پکا ہے، لیکن عام کا حکم پکا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر تعویل کا، تخصیص کا احتمال رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہے، قطعی نہیں، چاہے ایک دفعہ تخصیص ہو یا نہ ہو۔ حنفیوں کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عام کی دلالت اپنے افراد پر قطعی ہوتی ہے جب تک کہ تخصیص نہ ہو، اور جب تخصیص ہو جائے پھر کہتے ہیں باقی ماندہ افراد پر اس کی دلالت ظنی رہ جاتی ہے، جب تک اس ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم نے کوئی عام لفظ بولا ہے تو قرآن کریم سے ہی اس کی پہلے تخصیص ہونی چاہیے، کہ جو تخصیص کرنے والا لفظ ہے، تخصیص کرنے والی جو نص ہے، وہ عام کی نص کے مقابل اسی جیسی مضبوط ہونی چاہیے، اور کہتے ہیں خبر واحد سے تخصیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم کا عام بھی قطعی ہے اور خبر واحد کا خاص اگرچہ قطعی ہے، لیکن قرآن کریم وہ دلالت یعنی ثبوت کے اعتبار سے قرآن کریم متواتر ہے، اور خبر واحد ثبوت کے اعتبار سے متواتر نہیں، یہ کمزور ہے اس سے، اس لیے قرآن کریم کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص نہیں کرتے، قرآن کریم کے عموم کو وہ
یعنی قطعی کہہ دیتے ہیں۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ نہیں، عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہے، یعنی کوئی بھی عام ایسا نہیں جس کی تخصیص نہ ہو۔ جب ہر عام کی تخصیص ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ عام کی دلالت اپنے سب افراد پر ہمیشہ ظنی ہی ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کی تخصیص وہ خبر واحد سے کر دیتے ہیں اور اجماع وغیرہ سے کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ، اگر آپ یہ بات سمجھ جائے تو میرا خیال یہی کافی ہے، تاکہ اصول آپس میں مکس نہ ہو جائیں۔ یہ بات دوسری جو ہم بعد میں ذکر کریں، مثلا نے مختصر عبارت میں کوئی 3 4 باتیں جمع کر کے بات کو بڑا الجھا دیا، تو الجھنے سے بہتر ہے کہ ایک بات آپ سمجھ لیں جو پہلی عبارت میں، یہ یہاں تک آپ سمجھیں، عام کے اپنے تمام افراد کو اپنے تحت لیے ہوئے ہونے پر دلالت اور تخصیص ہو جانے کے بعد، یعنی پہلے جب اس کے تحت تمام افراد ہیں ان پر بھی اس کی دلالت اور تخصیص رہ جانے کے بعد جو باقی ماندہ افراد ہیں سب کے لیے اس کی دلالت ضمنی ہے، یعنی وہ ہر حال میں ضمنی ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا ظاہر لفظ ہوتا ہے۔ ظاہر لفظ کا آپ نے پڑھا کہ اس میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، تعویل کا احتمال ہوتا ہے، جو تعویل تخصیص وغیرہ کو قبول کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خاص کی اپنے متعین فرد یا افراد پر دلالت قطعی ہوتی ہے، اور عام کی تخصیص اس فرد یا ان افراد کے حکم کو بیان کرنے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی تخصیص کس لیے ہم کرتے ہیں کہ ان افراد کے ساتھ حکم محدود ہے اور ان پر دلالت قطعی ہوتی ہے۔ تو عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہے جمہور کے موقف کے مطابق، اور خاص کی دلالت اپنے افراد پر قطعی ہے۔ خاص کی دلالت کو سارے قطعی مانتے ہیں، اس میں تو اتفاق ہے حنفیہ کا اور جمہور کا، لیکن اختلاف کہاں پر ہے کہ جمہور نے کہا کہ عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہے، یعنی اس میں احتمال تخصیص ہے، اور حنفی کہتے ہیں کہ اگر عام کی تخصیص ایک مرتبہ خود قرآن کریم کر دے تو پھر اس کی دلالت ظنی ہو جاتی ہے، جب تک خود قرآن کریم تخصیص نہ کرے تو عام کی دلالت قطعی ہی ہوتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس آیت میں فقرہ ما تیسر من القرآن میں تخصیص نہیں کی۔ کہتے ہیں قرآن کریم نے تو ہر جگہ سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، کہیں سے بھی پڑھ لو نماز میں، آپ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تخصیص کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے تخصیص نہیں کی، اور سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کو آپ لازم یعنی حدیث سے کرتے ہیں نا، تو حدیث قرآن کے چوٹ کی اور قرآن کے طرح مضبوط نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے نکاح والی آیت میں کہتے ہیں خود قرآن کریم نے ایک دفعہ تخصیص کر دی ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ نے محرم عورتوں کے ذکر کے بعد کہا کہ ان کے بعد باقی تمام عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے، سب سے نکاح حلال ہے۔ تو خود قرآن نے پھر کہا کہ مشرکہ سے نکاح نہ کرو، مراد خود قرآن نے ایک دفعہ تخصیص کر دی۔ جب قرآن نے ایک دفعہ تخصیص کر دی ہے، اب آپ عام کا حکم اپنے باقی افراد پر ظنی رہ گیا ہے، اب خبر واحد سے تخصیص کر سکتے ہیں، اور اب آپ یعنی خبر واحد کے ساتھ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ایک عورت اور اس کی بھتیجی اور عورت اور اس کی بھانجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہیں ان کے اصول، جس کے یہاں پر اختصار سے ہم نے ذکر کر دیا۔ باقی ایک اور بات ہے کہ احناف تخصیص میں ایک اور شرط لگاتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم وضاحت سے بیان کریں۔ واللہ اعلم۔